حجاج بن یوسف قسط نمبر 5۔ کئی خوریز مارکوں کے بعد 83 ہجری میں عراقیوں کو نہایت شکست فاش ہوئی۔ ابن اشعث شکست کھا کر بصرہ چلا گیا اور حجاج نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کی تلوار نے ہر اس شخص کو قتل کیا جس نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ ایک شخص مسلکہ کو اپنے برابر بٹھا لیا اور اس سے کہا، تم ہر اس شخص پر لعن طعن کرو اور اس کی ناشکری بیان کرو اور اس پر ملامت کرو جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا اور پھر اس نے ہماری مخالفت کی۔ حجاج نے بیعت کا انوکھا انداز اختیار کیا تھا۔ جو بیعت کے لیے آگے بڑھتا، حجاج اس سے کہتا، تم اقرار کرو کہ میں کافر ہوں کیونکہ تم نے امیر المومنین سے بیعت توڑ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ایسی اندوناک صورتحال تھی جس کا سامنا سب کو تھا۔ خوف و ہراس میں مبتلا لوگ قتل سے بچاؤ کی خاطر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کفر کا اعتراف کر لیتے۔ جو لوگ کفر کا اعتراف نہ کرتے انہیں اپنی گردن کا نذرانہ دینا پڑتا۔ انہی میں قبیلہ خشم کا ایک عمر رسیدہ بزرگ دونوں گروہوں سے الگ تھلگ دریا فرات کے کنارے بیٹھا تھا۔ حجاج کی سپاہی اسے پکڑ کر حجاج کے دربار میں لے آئے۔ اس نے کہا، جب سے لڑائی کی آگ بھڑکی ہے میں سب سے الگ تھلگ ہوں، مجھے کسی سے کیا سروکار۔ حجاج یہ سن کر بھڑک اٹھا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے امیر کی قیادت میں لڑائی کیوں نہیں کی؟ بس تو نے کفر کیا، کیا تو اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور اس کے بعد کیا میں کفر کا اقرار کر لوں؟ اگر اعتراف نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حجاج نے کہا، جو جی میں کرو، میں کفر کا قطعاً اعتراف نہیں کروں گا۔ حجاج نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور چشم زدن میں گردن اڑا دی گئی۔ یہ شخص نہایت بوڑھا تھا اور بے قصور بھی۔ حجاج کے قریب بیٹھے ہوئے اس کے ہمنوا یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ اس ذبح خانے کی داستانیں پورے ملک میں پھیل رہی تھی۔ ہزاروں آدمی بے درے قتل کر دیے گئے تھے۔ صرف چند آدمی تھے جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ان میں سعید بن جبیر بھی تھے۔ سعید بن جبیر کو یقین تھا کہ اگر انہیں حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو دونوں صورتوں میں ایک یقینی ہے، یا تو ان کی گردن اتار دی جائے گی یا انہیں کافر ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کفر کا ارتکاب ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے کوفہ چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے ہمدردوں نے کسی نہ کسی طرح انہیں نکلنے میں مدد دی۔ وہ اللہ کی سرزمین میں حجاج کے کارندوں سے آنکھ بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ چھپتے چھپاتے دور دراز کا سفر کرتے مکہ معظمہ کے قریب ایک بستی میں پناہ لے لی۔ حجاج نے ان کے فرار کا قصہ سنا تو ہاتھ ملتا رہ گیا، لیکن غضب کی آگ جو اس کے دل میں جل رہی تھی بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ان کی تلاش میں کوشش کرتا رہا۔ اس کے آدمی انہیں جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس بستی کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا جہاں وہ روپوش تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک حلقہ احباب جمع کر لیا تھا جنہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سعید ہیں۔ جنہیں معلوم تھا وہ ان کے ہمدرد تھے، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ ان کا ایک شاگرد مکہ معظمہ کسی کام سے گیا۔ اس کے ملنے والے اس کے علم و فضل سے متاثر ہوئے۔ جواب میں اس نے اپنے استاد کی شان میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس چھوٹی سی بستی میں اس معیار کا عالم کیوں کر ہے، اس کو تو دربار شاہی میں ہونا چاہیے۔ یہ خبر لوگوں سے چلی اور خالد بن عبداللہ تک پہنچ گئی جو بنو امیہ کی طرف سے گورنر مقرر ہو کر آیا تھا۔ اسے بعض نشانیوں سے شبہ ہوا کہ یہ یقیناً سعید بن جبیر ہیں جو حجاج کے خوف سے روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کچھ لوگوں کو اس بستی کی طرف بھیجا جو ان کا حلقہ درس دیکھ کر آیا اور بعض معلومات لے کر واپس آ گئے۔ پھر ایک شخص نے ان کی شاگردی اختیار کر کے ان سے ملاقات کی اور خود کو مکہ معظمہ کا نہیں بلکہ قریب کے ایک بستی کا فرض ظاہر کیا۔ سعید بن جبیر اس شخص کی ذہانت سے متاثر بھی بہت ہوئے۔ انہوں نے اسے حلقہ درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ یہ شخص دراصل خالد بن عبداللہ کے لیے جاسوسی کا کام کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس پر شک ہوا۔ یہ بھی معلوم کر لیا گیا کہ وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا ہے۔ حضرت، ہمیں اس شخص پر شبہ ہے، یہ کسی بستی کا نہیں، خاص مکہ شہر کا رہنے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے وطن کو کیوں چھپایا؟ اس بیچارے کی کوئی مصلحت ہوگی۔ تم لوگ اتنا تردد کیوں کرتے ہو؟ ہمیں شک ہے کہ اسے خالد بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ اگر ایسا بھی ہے تو مجھے غم کیوں ہو؟ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس بستی سے کہیں اور چلے جائیں۔ ہمیں شک ہے کہ آپ کو پہچان لیا گیا ہے، آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا، میں عراق سے بھاگ کر وہاں پناگزین ہو گیا تھا، یہ بھی میری غلطی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ وہی رہ کر حالات کا مقابلہ کرتا۔ میں اپنی اس بشری کمزوری پر آج تک شرمسار ہوں۔ اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہیں رہوں گا، جو سامنے آئے گا خندہ پیشانی سے قبول کروں گا۔ ساتھی سمجھاتے رہے لیکن آپ نے فرار کی نہیں سوچی۔ خالد بن عبداللہ کے سپاہیوں کی اس بستی میں آمد و رفت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک دن سپاہیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے خادم نے باہر جھانک کر دیکھا
اور آپ کو باخبر کر دیا۔ اس خادم نے پیشکش بھی کی کہ وہ خفیہ راستے سے انہیں باہر لے جا سکتا ہے، لیکن آپ نہ مانے۔ رات کا وقت تھا، گھر کے لوگ سو رہے تھے، صرف ایک بیٹی تھی جو جاگ رہی تھی۔ وہ ان سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، اپنی امی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اب ان سے انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، آپ نے کہا، اور گرفتاری دینے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے پوچھنے پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ انہیں شہر واسط لے جایا جا رہا ہے، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گویا اس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں اس کا اور اضافہ ہونے والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہ کوفہ نیا تھا نہ واسط۔ حجاج بھی غیر نہیں تھا اور وہ محل بھی اجنبی نہیں تھا جہاں حجاج دربار کیا کرتا تھا۔ سپاہیوں نے انہیں دربار تک پہنچا دیا۔ اس وقت وہ امام جامع مسجد یا قاضی کوفہ نہیں تھے، حجاج کے قیدی تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حجاج نے عجیب سوال کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ سعید بن جبیر نہیں، بلکہ تمہارا نام شقی بن کثیر ہے۔ حجاج نے ان کی تذلیل کی۔ معاف فرمائیے، میری ماں آپ سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔ دنیا مجھے اسی نام سے جانتی ہے اور قیامت تک جانے گی۔ تمہاری ماں بھی بدبخت تھی اور تم بھی بدبخت ہو۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ میں تمہاری دنیا کو دہکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔ اگر آپ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہوتا تو میں آپ کو اپنا معبود بنا لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حجاج نے پوچھا۔ وہ امام ہدا اور نبی رحمت ہیں۔ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ اگر میں جنت اور دوزخ میں گیا ہوتا تو اس سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔ اچھا، تم ان سے کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟ جو میرے خالق کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا۔ خالق کے نزدیک کون زیادہ پسندیدہ تھا؟ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ عبد الملک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے؟ تم ہنستے کیوں نہیں؟ وہ کیسے ہنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم تفریحی مشاغل سے ہنستے کیوں ہیں؟ سب کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ تم نے کبھی تفریح کا سامان دیکھا بھی ہے؟ اس کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ فنکاروں کو حاضر کیا جائے۔ وہ عود اور بانسری بجائیں۔ فنکار فوراً حاضر ہو گئے اور ساز چھیڑ دیے۔ ابن جبیر زاروں قطار رونے لگے۔ یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ حجاج نے کہا۔ موسیقی سن کر تم روئے کیوں؟ بانسری کی پھونک نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عود ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جو ممکن ہے ناحق کاٹی گئی ہو، اور اس کے تار بکریوں کے پٹھوں کے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی۔ اب حجاج نے ان احسانات کا تذکرہ کیا جو اس نے ابن جبیر پر کیے تھے۔ کیا میں نے تمہیں کوفہ کا امام نہیں بنایا تھا؟ بے شک بنایا تھا۔ کیا میں نے عہدہ قضا دے کر تمہیں سرفراز نہیں کیا تھا؟ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، ایسا بھی ہوا تھا۔ کیا میں نے تمہیں ایک مرتبہ 1,00,000 روپے کی خطیر رقم محتاجوں میں تقسیم کے لیے نہیں دی تھی، اور پھر اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں مانگا تھا؟ یہ بھی درست ہے۔ جب تمہیں میرے ان احسانات کا اقرار ہے تو پھر میری مخالفت پر کیوں آمادہ ہوئے؟ میں ابن اشعث کی بیعت کر چکا تھا۔ تمہیں اس دشمن خدا کی بیعت کی فکر تھی اور امیر المومنین کی بیعت کا خیال نہیں کیا؟ حجاج نے کہا، اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، خدا کی قسم، میں تمہیں قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے۔ تم مجھے قتل کر دو، مگر یہ سمجھ لو، جس طرح تم مجھے دنیا میں قتل کرو گے، خدا تعالیٰ تم کو آخرت میں قتل کرے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اگر تم معاف کر دو گے تو تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہوگا۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، ورنہ تمہاری کیا مجال کہ مجھے قتل کر سکو؟ تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک چونٹی کو مار دو۔ حجاج نے اپنے سامنے ہی قتل کا چمڑا بچھانے کا حکم دیا۔ جب چمڑا بچھ گیا تو قتل کا حکم دے دیا۔